السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز
وإجابة الدعوة وتشميت العاطس او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام کے لیے، جو ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کو صحت و تندرستی دینے والا، اور ساری کائنات کو کھلانے اور پلانے والا، اور اس کے انتظام اور انصراف کرنے والا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری کی ایک حدیث جو ہے وہ میں نے پیش کی ہے، اور اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، وہ حقوق جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں ان 5 حقوق میں سے ایک حق کا جو ہے وہ آج تذکرہ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن اور احادیث کی فہم کے بعد اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کون سے جو ہے وہ 5 حق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا رد السلام۔ ایک مسلمان بھائی اصل اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، جب اس کا لقاء ہوتا ہے، تو اس ملاقات کے وقت جو ہے وہ اپنی بھائی کو جو پیغام دیتا ہے سلامتی کا، امن کا، اس کا جواب دینا۔ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ کہ اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا ہے، اور اس کے لیے پیغام کیا دے رہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امن کا پیغام اسے اپنے بھائی کو دے رہا ہے کہ میری طرف سے تمہیں ہر قسم کا امان جو ہے وہ مہیا کر دیا گیا۔ ہم حقوق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس کے اوپر غور بھی کیا ہے کہ ہم یہ سلام کرنے کے بعد بھائی کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا پیغام سچی ہے؟ اس کے اندر جو ہے ہم اپنے دعوے کے اندر جو اس بھائی کو پیغام پہنچا رہے ہیں، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ اور پھر اس کے اجر و فضائل کتنے ہیں؟ صرف امن کا پیغام نہیں، پیغام دینے کے ساتھ ساتھ
اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت السلام علیکم کہہ دیتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں جو ہیں وہ لکھ دیتا ہے، الفاظ کے اضافے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے تو پھر اسے 20 نیکیاں، ایک الفاظ کو اور اضافہ کرتا ہے وبرکاتہ کے ساتھ تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 لکھ دیتا ہے۔ بات یہاں تک ہو جاتی تو بات کافی تھی، لیکن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات نہیں فرمائی، فرمایا یہ 2 بھائی جو امن کا پیغام دے رہے ہیں اور دوسرا اسے امن کی جو ہے وہ امان دے رہا ہے، ان 2 بھائیوں کے جدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، ایک حق ادا کیا ہے، ایک حق، اور سو ادا کرنے کے ساتھ ہی اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ اسے امن کا پیغام بھی، اس کا حق بھی ادا ہو گیا، اور ملاقات کی جدائی کے ساتھ ہی اللہ اس کے دونوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا مسلمان کا حق مسلمان پہ بیان کیا، فرمایا وعیادت المریض، عیادت مریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ دوسرا مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح عیادت کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ ہم نے تو عیادت کو رسمی عیادت سمجھ لیا ہے، اس حقوق کو۔ اگر کوئی جاتا ہے کسی عیادت کرنے کے لیے، ساتھ ہی ابھی جو ہے وہ باہر نہیں نکلتا تو ساتھ ہی اس کی فیس بک کے اوپر تصویریں آنے کہ یہ فلاں چودھری صاحب کی جو ہے وہ بیمار داری کرنے کے لیے بیمار پرسی کر کے جو ہے وہ یہ قافلہ واپس جا رہا ہے۔ صحیح معنوں میں عیادت مریض اگر کوئی کر کے واپس پلٹتا ہے تو میرے بھائی اس کے لیے انعام و اکرام کیا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کو سنتے جائیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے جامعہ ترمذی کے اندر اور سنن ابو داود کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو درج فرمایا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلمن، کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، عیادت کرتا ہے، فرمایا غدوۃً، صبح کے وقت، تو کیا ہوتا ہے، الا صلی علیہ 70,000 مالک، عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس، مریض کے پاس پہنچتا ہے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے، 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ ہم دعا کریں، شاید ہماری دعا قبول نہ ہو۔ ہم دعا کروانے کے لیے مولوی صاحب سے کہیں، شاید وہ بھی اتنی دل لگی کے ساتھ، اتنی جستجو کے ساتھ، اتنے جو ہے وہ انہماک کے ساتھ دعا کرے، شاید اس کی بھی دعا قبول نہ ہو۔ لیکن یہ کون ہیں
جو 70,000 ایک دو نہیں 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے کرامن کاتبین کہا ہے۔ صرف ایک منٹ کے لیے اس بیمار کے پاس پہنچتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے تو صرف ایک دو گھنٹے ایک دو لمحے کے لیے دعا نہیں کرتے۔ آپ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور فرمائیں کہ وہ 70,000 فرشتہ جو ہے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ اور پھر یہی ہی بس نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ یمسیہا، حتیٰ کہ وہ شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيًّا، آپ کے ذہن میں آئے گا شاید صبح کے وقت جائیں گے تو پھر ہی دعائیں ملے گی فرشتوں کی، پھر ہی دعائیں کریں گے فرشتے۔ اور نہیں میرے بھائیوں، اگر صبح کے وقت آپ کو ٹائم نہیں ملا، آپ کے پاس فرصت نہیں تھی، اگر آپ نے شام کے وقت بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ 70,000 ملک حتیٰ یصبح، شام کو بھی چلا جاتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ یہاں اگر اتنی بات اللہ کے نبی کی بہت بڑی تھی کہ 70,000 فرشتہ اس کے لیے صبح کو جانے والے کے لیے شام تک دعائیں کرتا رہتا ہے، اور شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے، اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کے لیے شام کو چلا جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات اتنی بھی بہت بڑی تھی میرے بھائیوں، یہیں بس نہیں کی بلکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو یہ تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا لہو خریف من الجنہ، لہو خریف من الجنہ، اس کے لیے ایک خریف جو ہے وہ جنت میں اس کو مل جائے گا۔ اب خریف کیا ہوتا ہے؟ صاحب لغت سے پوچھیں کہ خریف کیا ہوتا ہے۔ لغت کی کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ خریف اس پختہ پکے ہوئے درختوں پھلوں والا جو باغ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک جنت میں اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا یہ حق ادا کرنے کے لیے ہماری سستی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ چلے یار چلے جائیں گے، یا ہمارا رشتہ دار کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس جانا ہو۔ اور نہیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کو ہی ختم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھے کہ آپ صرف مسلمانوں کی تیمارداری کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، آپ مشرکوں کی، کافروں کی، منافقوں کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے بھی جایا کرتے تھے، یہودیوں کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام، ایک لڑکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اس کا انس ہے، بڑا پیار ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اسے خیریت پوچھنے کے لیے گئے، اور ساتھ اسے جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ بیماری جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو ہے وہ باعث نجات بنا دے، تیرے لیے جو ہے وہ اس میں کیا صبا اٹھ جائے۔ تو میرے بھائی، میرے بیٹے، قل لا الہ الا اللہ، اے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اس بچے نے نظر اٹھائی، باپ کی طرف دیکھا، باپ کہنے لگا کہ بیٹے
کہ جو تمہیں محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے۔ اس بچے نے ابھی باپ کے الفاظ کہے تھے کو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھا ہے، روح پرواز ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، انقذہ من النار، اللہ جس نے اس نوجوان کو جہنم سے آج نجات دے دی ہے۔ تو کسی بیمار پرسی کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں، اسے اچھی باتیں کریں، اچھی نصیحتیں کریں کہ جس سے جو ہے وہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی عیادت مریض کے لیے جو ہے وہ بیان فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آدا مریضاً، کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا تو فرمایا نادا مناد من السماء، کہ ایک آسمان سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے طبتا و تابا ممشاکا و تبوتا من الجنت منزلا، کہ یہ تیرا چلنا بڑا ہی اچھا تھا، اور یہ تیرا جو ہے چلنا اور تیرا اس کی طرف جانا یہ بہت اچھا تھا۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، تو نے جنت کے اندر ایک محل جو ہے وہ حاصل کر لیا۔ ادھر نکلتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اسے بشارتیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی! اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس پہنچتے تو آپ اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ساتھ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ یہ تکلیف کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، یہ جو تمہیں تکلیف آئی ہے بیماری کی صورت میں، یہ جو پریشانی آئی ہے یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ طہورن انشاءاللہ، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور یہ کہنا کہ بیماری جو ہے وہ ایک نعمت ہے، تو لہذا ایسے کام کرنا شروع کر دے بندہ کہ خود بیمار ہو جائے، ایسی نعمتیں نہیں ہوتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتے جی بیماری ایک نعمت ہے لہذا میں چرس پینا شروع کر دیتا ہوں، سگریٹ پینا شروع کرتا ہوں، میرے گردے خراب ہو جائے۔ اور یہ خود ساختہ بیماریاں ہیں، یہ نعمت نہیں ہے۔ نعمت ہے اللہ کی طرف سے آئے تو واقعہ ہی نعمت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ، جب یہ جنگ خندق میں جو ہے وہ زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ صحابہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ زخمی ہے، ہم اس کی عیادت ہر نماز کے ساتھ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہی مسجد میں لگا دیا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ اس کی عیادت سارے کر سکیں۔ یعنی اس کی نیکیوں کو صحابہ کی کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے اللہ کے نبی کے صحابہ جو ہے وہ نیکی سے پیچھے رہ سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر، حدیث قدسی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث لائے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، دل کی تختیوں کے اوپر حدیث لکھنے والی ہے
کیا الفاظ فرمائے کہ ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز وجل کہے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، او آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا الحاکمین۔ اور کہے گا کب؟ جب نیکیاں حاصل کرنے کا وقت بیت چکا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا یا رب کیف اعوذک، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے تو بیماری آتی نہیں، تجھے تو اونگ آتی نہیں، تیرے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، تجھے کبھی جسم میں درد نہیں ہوا، اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ اے میرے بھائیو، آگے جو الفاظ ہیں بڑے ہی قیمتی الفاظ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حدیث قدسی، کہ اللہ فرمائے گا اما علمتا، کہ اے میرے بندے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان عبدی فلانا مرضا، کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلم تعدنی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمتا انک لو تتہ، کہ اگر تو اس کے عیادت کے لیے وہاں جاتا، لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتا۔ یعنی بندے کی عیادت کو اللہ نے نسبت کہاں دے دی ہے؟ اپنی طرف۔ تو میرے بھائیوں، یہ عیادت چھوٹا سا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جایا کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 مرتبہ یہ کلمات، یہ دعائیہ کلمات 7 مرتبہ یہ کہا کرتے۔ وہ کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ سے جو عظیم ہے اس سے سوال کرتا ہوں، جو رب عظیم کا مالک ہے، کس بات کا سوال کرتا ہوں؟ ان یشفیک، کہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے پاس جایا کرتے اس کی عیادت کے لیے، اور 7 مرتبہ یہ الفاظ فرماتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی یہ 7 مرتبہ کسی مریض کے پاس یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔ کتنے سے الفاظ ہیں؟ مختصر سے 3 الفاظ ہیں، کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے کہ جو ہمیں یاد نہیں ہو سکتے۔ تو سب بھائیوں کو یہ یاد بھی کرنے چاہیے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور یہ الفاظ یاد ہوں تو 7 مرتبہ دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے، دل کے اندر یہ جذبہ رکھتے ہوئے کہ اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، تو یہ 7 مرتبہ اسے یہ الفاظ کہنے۔ اور پھر اگر مریض جو ہے اس قابل ہے، اس کی صحت کچھ بہتر ہے، تو اس مریض کے پاس جانے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس مریض سے اپنے لیے دعا بھی کروائی جا سکتی ہے۔ جب وہ حالت مرض میں مریض کے پاس، مریض جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں جو ہے یہ دوائیں کام آتی ہیں بیماری کو دور کرنے کے لیے، وہاں پہ صدقہ بھی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو تدفع البلا،
صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو۔ مجھے یاد آ گیا کہ ایک واقعہ ایک عربی کا، تو کہتا ہے اس کے بیٹے کو کینسر ہو گیا۔ تو کینسر ہوا، رات کے وقت جو ہے وہ اسے یاد آیا کہ میں نے بڑے علاج کروا دیے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ ایسے ہی لیٹے لیٹے اسے یاد آیا، کہنے لگا ایک علاج میں نے کیا ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس تو جاتا رہا ہوں، ایک علاج تو میں نے کیا نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کیا۔ کہتا ہے جیب پہ ہاتھ رکھا، کہا جتنے پیسے ہیں آج میں نکل پڑا ہوں گھر سے باہر، یہ میں صدقہ دے کر ہی واپس پلٹوں گا، اس سے پہلے میں نے پلٹنا نہیں ہے۔ لیکن وہ گھومتا رہا، کوئی صدقہ لینے والا اسے ملا ہی کوئی نہ۔ واپس گھر پلٹا ہے، دروازے کی دہلیز پہ ایک کمزور سی بلی جو ہے وہ وہاں پہ میو میو کر رہی ہے۔ اس نے کیا کیا، ان پیسوں کا جتنے اس کے پاس تھے ان پیسوں کا دودھ خرید کر اس بلی کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا اس بلی کے اوپر۔ اب یہ بلی کو دودھ پلا کر جو ہے وہ سو جاتا ہے۔ رات کو خواب اسے آتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر کے اوپر ایک کوا جو ہے وہ چونچے مار رہا ہے، اور چونچے مارتے مارتے میں نے دیکھا ہے، مجھے گھبراہٹ سی ہوئی، لیکن اچانک وہ بلی آئی ہے اور اس نے اسے جھپٹا مارا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کوے کو کھا گئی ہے۔ تو صبح ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل پہنچا اور اس کا ٹیسٹ کروایا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو کینسر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ تدبیریں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ تو باہر کیف میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان پر حقوق تھے ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ دوسرا حق تھا عیادت المریض، اور تیسرا فرمایا واتباع الجنائز۔ بیماری کے بعد جو ہے وہ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ اس کی موت کے واقعہ ہونا ہے۔ پھر بھی نہیں ہے کہ یہ عیادت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، فرمایا پھر اتباع الجنائز، یہ بھی حق ہے، جنازے کے ساتھ جانا، اس کے لیے جنازہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اتنی شان اور اتنا مرتبہ اس کا بیان فرمایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جنازے کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے صرف جنازہ پڑھنے کے لیے، اللہ ایک قرات کا جو ہے ایک قرات کا اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو دفنانے کے ساتھ بھی شریک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قرات کا۔ اب قرات کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل جبل الاحد، ایک قرات مثل جبل الاحد، فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی درج کر دیتا۔ معمولی سمجھ لیا ہے کہ کسی جنازے میں شریک کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر جہاں یہ نیکییں احد پہاڑ جتنی ملنی ہے وہاں آپ کے ذمہ ایک حق ہے مسلمان کا، وہ بھی ادا اس صورت میں ہوگا کہ آپ اس جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ اور چوتھا فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، کسی بھائی نے دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اب میں غربت غریب آدمی کی نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی دعوت دے تو میں نے نہیں جانا، یا امیر
کہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت اونچا ہے، لہذا میں نے وہاں پہ کیا کرنے جانا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کی اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور آخری فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، یہ حقوق کے اندر شامل ہے کہ جب کسی بھائی کو چھینک آئے اس چھینک کا جواب دینا۔ چھینک مارنے والا بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اب جب وہ چھینک مارتا ہے کہ کتنے ایسے جو ہے وہ صحت کو نقصان دینے والے جراثیم اور کتنے وائرس ہیں جو اس کی باڈی کے اندر رکے ہوئے ہیں، جب وہ چھینک مارتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ چھینک مارتا ہے، صحت بھی مل گئی، اور ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں۔ اپنی صحت کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان بھی کر رہا ہے، اور پھر جو سننے والا جو ہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر جو ہے رحم کرے کہ تو جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے الحمدللہ کہا ہے کہ اللہ تیرے اوپر جو ہے وہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ یہدیکم اللہ، پھر جو ہے وہ کہنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ آسان سے الفاظ ہیں جس کو ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کا پتہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کے انبار ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ اپنے ایسی نیکیاں اکٹھے کر لیں کہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا جو ہے وہ آپ کو قدر ہوگی کہ یہ نیکیاں جو ہیں وہ کاش ہم یہ بھی کر لیتے، یہ بھی کر لیتے۔ یہ ہے چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن نیکیوں کے انبار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔